پھر قحط پڑا، بائی یہاں قحط کے دوران آئے کچھ لینے کے لیے. بھائیوں نے تو نہیں پہچانا کہ ہمارے بھائی یوسف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے، یہودا وہ ہے، وہ شمعون ہے، وہ فلاں ہے جس نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے. سب کو پہچان لیا. بہرحال طویل واقعہ سورہ یوسف اللہ پاک نے اس حوالے سے نازل فرمایا، اور پھر آخرکار یہ ہے کہ پہچان ہو گئی. بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مصر کے تخت پر جو شخص بادشاہ خلیفہ بیٹا ہے یہ کوئی اور نہیں، ہمارے بھائی ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آؤ مصر. والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ. اپنے حقیقی والدہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت. خالہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خالہ تھی وہ عقد یعقوب میں تھی. بہرحال الخالۃ کالام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالہ جو والدہ کی بہن، جو بہن ہوتی ہے والدہ کی، وہ اس کی مثال بھی ماں کی ہے، اس لیے اس کو ماں کہا گیا. یہ سب کے سب جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، داخل ہو جاؤ شام سے مصر میں. یہ قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، امن کے ساتھ. آج بھی ہمارے تبلیغی ساتھی جب مصر قاہرہ ایئرپورٹ پر اترتے کہتے سب سے پہلے ہماری نظر جو پڑتی ہے قاہرہ ایئرپورٹ پہ یہی آیت لکھی ہے، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یہی قرآنی آیت اب بھی وہاں لکھی ہے. یہی وہ آیت الفاظ تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں اور والدے کے استقبال کیا، انہی الفاظ میں. بس اس کے بعد یہی آباد ہو گئے. تو مصر میں آبادی بنی اسرائیل کی یوں ہوئی، ورنہ یہ اصل میں ہے ملک شام کے بنی اسرائیل. اور جب فرعون کے مظالم کے وقت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکلے بنی اسرائیل، اس وقت علاوہ بھیڑ بکریوں، گائے بھینسوں اور اونٹوں کے وہ تو بہت بڑی تعداد تھی. خالی جو انسان تھے بنی اسرائیلی تھے جو 12 بائی کے اولاد تھے، اب ان کی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں 5,70,000 ہو گیا تھا. جب آئے تھے تو 12 تھے، اور جب واپس اپنے علاقے کی طرف نکل رہے تھے شام کی طرف تو 5,70,000 کے قریب ہو گئے. اللہ رب العزت